مجھے نیچے مت پھینکنا پلیز، میں آئندہ آپ کی کوئی بات آیا ابو کو نہیں بتاؤں گی۔ زویا کی آواز میں شدید لرزش تھی اور آنکھوں سے خوف بہہ رہا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے بالکل کنارے پر تھی اور نیچے دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر حارث نے ہاتھ چھوڑ دیا تو اس کی زندگی کا یہ آخری لمحہ ہوگا۔ ہوا کے تیز جھونکے اس کے دوپٹے کو اڑا رہے تھے اور اس کا توازن بگڑ رہا تھا، مگر حارث کی گرفت کسی آہنی شکنجے کی طرح اس کے بازو پر جمی ہوئی تھی۔ حارث نے اس کا بازو آہنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر رحم کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے اور نفرت ناچ رہی تھی۔ وہ اسے فضا میں معلق کیے ہوئے تھا، بس ایک جھٹکا اور قصہ ختم۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ زویا کو لگا کہ آج واقعی اس کی موت لکھی جا چکی ہے۔ بہت شوق ہے نا میرے خلاف بابا کے کان بھرنے کا؟ نشہ کرتا ہوں میں، رات کو دیر سے آتا ہوں، تمہیں ان سب سے کیا مطلب ہے زویا احمد؟ کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہا کرو۔ حارث جھاڑا تو زویا کا دل دہل گیا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اتنی تیز تھی کہ زویا کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دے، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، زویا نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ موت اس کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ اسے نیچے گلی سے گزرتی گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ زمین سے کتنی بلندی پر ہے۔ مر جاؤ، ویسے بھی تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اچھا یہ روز روز کی جاسوسی تو ختم ہوگی۔ تم اس گھر میں ایک ناسور کی طرح ہو جو میرے اور میرے باپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی ہے۔ حارث نے صفاقی سے کہا اور اپنی گرفت ہلکی سی ڈھیلی کی۔ زویا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نہیں پلیز حارث بھائی، میں تایا ابو سے معافی مانگ لوں گی، میں کہہ دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پلیز مجھے اوپر کھینچ لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے مت مارے۔ وہ بری طرح سے گڑ گڑائی۔ حارث کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اسے زویا کا یہ خوف زدہ چہرہ دیکھ کر دل کو تسکین ہو رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے آج صبح اسے اپنے باپ سے بدترین بے عزتی سہنی پڑی تھی۔ اسے زویا کی آنکھوں میں نظر آنے والا خوف اپنے غصے کی تسکین لگتا تھا۔ دوبارہ کہو، کیا کہا تم نے؟ آئندہ میری زندگی میں دخل دو گی؟ کیا دوبارہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑاؤ گی؟ حارث نے اسے مزید جھکاتے ہوئے پوچھا۔ زویا کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا بازو کاندھے سے الگ ہو جائے گا۔ نہیں، کبھی نہیں، توبہ کرتی ہوں، آپ جو کہیں گے کروں گی، بس مجھے بچا لیں۔ زویا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ حارث نے ایک جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا اور چھت کے فرش پر پٹخ دیا۔ زویا ہانپتی ہوئی فرش پر گری اور اپنے گلے کو سہلانے لگی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ حارث اس کے سر پر کھڑا کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زویا نے خوفزدہ نظروں سے اوپر دیکھا۔ حارث کا قد کاٹھ اور غصے سے تمتماتا چہرہ اسے کسی دیو کی طرح محسوس ہوا۔ آج تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے پولیس کے چکروں میں پڑنے کا، لیکن یاد رکھنا زویا، اگر آج کے بعد تم نے میرے معاملات میں ٹانگ اڑائی یا بابا کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کی تو اگلی بار میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی پیدائش کو کوسو گی۔ حارث نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا میں اس کے پرفیوم کی تیز مہک اور خوف کا اثر باقی تھا۔ زویا ہی فرش پر بیٹھے کئی لمحے روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نیت تو صاف تھی، پھر حارث اس قدر درندہ صفت انسان کیسے بن گیا؟ اس نے تو صرف تایا ابو کو یہ بتایا تھا کہ حارث رات کو لیٹ آتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، شاید وہ کسی غلط صحبت میں پڑ گیا ہے۔ زویا کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ہمدردی اس کی جان پر بنائے گی۔ وہ اپنے بازو کو سہلانے لگی جہاں حارث کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ یتیمی کا احساس آج اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ اگر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت نہ کرتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی ورنہ حارث اسے کچا چبا جاتا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ کھانے کے برتنوں کی آواز کے سوا مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تایا ابو یعنی عثمان صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور زویا خاموشی سے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جو رات بھر رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو چھپائے ہوئے تھے۔
حارث سیڑھیوں سے اتر آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹس پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والے واقعے کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ روایتی لاپرواہی تھی۔ اس نے زویا کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور بریڈ پر مکھن لگانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تیار ہو کر؟ عثمان صاحب نے اخبار نیچے کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ ان کی نظریں حارث کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی بابا۔ اور کہاں جاؤں گا؟ حارث نے لاپرواہی سے جواب دیا اور سیب کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ یونیورسٹی؟ مجھے تو لگا تھا تم یونیورسٹی کے بجائے آوارہ گردی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہو۔ کل رات پھر تم 3 بجے گھر لوٹے۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ تم کس حالت میں آئے تھے۔ عثمان صاحب نے غصے سے کہا تو حارث کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے تیزی سے زویا کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے لگا یہ خبر بھی زویا ہی نے دی ہوگی۔ حارث کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ بابا میں بچہ نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ تھا، پڑھائی کر رہے تھے۔ اب کہ مجھے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا؟ حارث نے صفائی پیش کی مگر لہجے میں تلخی تھی۔ کون سی پڑھائی ہے جو رات کے 3 بجے تک سڑکوں پر ہوتی ہے؟ دیکھو حارث، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، سدھر جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ زویا سے تمیز سے پیش آیا کرو۔ کل میں نے دیکھا تھا تم اسے چھت پر لے جا رہے تھے، زویا کا بازو پکڑا ہوا تھا تم نے۔ کیا بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے اس کے ساتھ؟ عثمان صاحب کے سوال پر زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے سچ بتا دیا تو حارث یہیں سب کے سامنے تماشا کھڑا کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس بار تایا ابو کو بھی جواب دے دے۔ کچھ نہیں تایا ابو، بس حارث بھائی مجھ سے کچھ نوٹس مانگ رہے تھے، میں ہی انہیں نوٹس دینے میں دیر کر رہی تھی، اسی لیے وہ ناراض ہو رہے تھے۔ زویا نے لرزتی آواز میں جھوٹ بول دیا۔ حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے بچا لے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے بجائے ابھی بھی نفرت تھی۔ اسے لگا زویا یہ سب بابا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کر رہی ہے، یہ بھی اس کی کوئی نئی چال ہے۔ نوٹس؟ تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو اور یہ آرٹس کی، کون سے نوٹس؟ مجھے بیوقوف مت سمجھو حارث۔ خیر میرا فیصلہ سن لو حارث، تمہاری یہ لاپرواہی اب اور نہیں چلے گی۔ میں نے تمہارے تمام کریڈٹ کارڈز بلاک کروا دیے ہیں اور گاڑی بھی آج سے ڈرائیور کے پاس رہے گی۔ جب تک تم سدھر نہیں جاتے تمہیں جیب خرچ بھی محدود ملے گا۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ عثمان صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تو حارث اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوستو، میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ کیا بات ہوئی بابا؟ آپ اس لڑکی کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی آپ کے لیے مجھ سے زیادہ عام ہو گئی ہے، میری آزادی چھین رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے۔ حارث نے غصے سے زویا کی طرف اشارہ کیا تو زویا سہم کر پیچھے ہٹی۔ زبان سنبھال کر بات کرو حارث، زویا اس گھر کی بیٹی ہے اور میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ اس کی ہر بات میرے لیے اہم ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری حرکتیں پورے شہر میں بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ عثمان صاحب نے ڈانٹا۔ حارث نے نفرت بھری نگاہ زویا پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا، اور ناشتہ وہیں چھوڑ کر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تایا ابو اور حارث کے درمیان وجہ تنازع نہیں بننا چاہتے تھے۔ تایا ابو، آپ نے انہیں کیوں ڈانٹا؟ وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پلیز ان کے کارڈز بحال کر دیں۔ تم فکر مت کرو بیٹی، یہ بگڑ گیا ہے اور اسے سیدھا کرنا مجھے آتا ہے، یہ سختیاں اس کی بہتری کے لیے ہیں۔ تم ناشتہ کرو۔ عثمان صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن زویا کا دل ہول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حارث کا غصہ اب طوفان بن کر اسی پر ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اپنی ہر ناکامی اور ہر پابندی کو ذمہ دار صرف زویا کو سمجھتا تھا۔ شام کو جب حارث گھر واپس آیا تو اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ دن بھر اسے دوستوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ جب کافی شاپ پر اس کا کارڈ ڈکلائن ہو گیا، اسے اپنی گاڑی کے بجائے ٹیکسی میں دھکے کھانے پڑے۔ اس کا غصہ لاوے کی طرح پک رہا تھا، اور اس سارے لاوے کا رخ زویا کی طرف تھا۔ وہ سیدھا زویا کے کمرے میں گھس گیا۔ زویا نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اللہ کے حضور رو رو کر اپنے لیے اور اس گھر کے سکون کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ حارث کے قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور جلدی سے جائے نماز لپیٹنے لگی۔ حارث کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ طوفان آ چکا۔ بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، میری بربادی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ حارث ذلیل ہو جائے، اس کا سب کچھ چن جائے۔ حارث نے طنزیہ انداز میں پوچھا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نہیں حارث بھائی، میں تو بس خبردار جو مجھے بھائی کہا، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس معصوم چہرے سے۔ تم نے بابا کو میرے خلاف کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرا کارڈ بلاک کروا کر تمہیں کیا ملا؟ خوشی، سکون؟
آج جو ذلت میں نے باہر اٹھائی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ حارث نے اس کا بازو دبوچ لیا تو زویا درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کی انگلیاں زویا کی نازک جلد میں پیوست ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، طاہر ابو خود ناراض تھے، میں نے تو آج بھی آپ کی سائڈ لی تھی۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ آپ اور طاہر ابو کے تعلقات ٹھیک رہیں۔ زویا نے وضاحت دینے کی کوشش کی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے یہ سب تمہاری سازش ہے۔ تم چاہتی ہو کہ بابا کی ساری توجہ اور جائیداد تمہیں مل جائے۔ تم ایک موقع پرست لڑکی ہو زویا۔ تم نے سوچا ہوگا کہ یتیم بن کر بابا کی ہمدردیاں سمیٹ لوں گی اور مجھے راستے سے ہٹا دو گی۔ حارث کے الفاظ زویا کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ وہ یتیم ضرور تھی لیکن موقع پرست نہیں۔ وہ تو اپنے تایا کو باپ کا درجہ دیتی تھی۔ چھوڑے، مجھے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر ایسے الزامات مت لگائیں۔ زویا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زویا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ اتنا تنگ کروں گا کہ تم خود یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ تم یاد رکھو گی کہ حارث سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حارث نے اسے دھکا دیا اور وہ بیڈ پر جا کر گری۔ حارث اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ حارث دروازے سے عثمان صاحب کی گرجدار آواز آئی۔ حارث جھٹک کر رک گیا۔ عثمان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ ان کا بیٹا اس حد تک گر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا لیکن اچانک انہیں سینے میں شدید تکلیف محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ بابا، طاہر ابو دونوں بیک وقت ان کی طرف بھاگے۔ عثمان صاحب لڑکھڑا کر گرنے ہی والے تھے کہ حارث نے انہیں سنبھال لیا۔ ان کا جسم بوجھل ہو رہا تھا۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زویا، پانی لاؤ جلدی۔ حارث گھبرا گیا۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، تم میری اولاد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک یتیم بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے گھر میں میری ہی بیٹی غیر محفوظ ہے۔ عثمان صاحب کی سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ بمشکل بول پا رہے تھے۔ بابا پلیز پرسکون ہو جائیں، ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ حارث نے انہیں بیڈ پر لٹایا۔ زویا جلدی سے پانی لے آئی اور روتے ہوئے ان کے پاؤں سہلانے لگی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ڈاکٹر کے معائنے کے بعد پتہ چلا کہ عثمان صاحب کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں شدید ٹینشن سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ حارث کوریڈور میں سر پکڑے بیٹھا رہا، جیسے اپنی حرکت پر شدید ندامت ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ زویا کو بھی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ رات کے وقت عثمان صاحب نے حارث اور اپنی بیگم یعنی سلمہ بیگم کو کمرے میں بلایا۔ زویا بھی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ عثمان صاحب کا رنگ زرد تھا اور بہت کمزور لگ رہے تھے۔ بیٹا حارث، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج میں بچ گیا ہوں، کل شاید نہ بچوں۔ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت دستک دے سکتا ہے۔ عثمان صاحب نے کمزور آواز میں کہا، پاپا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ حارث نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اسے اپنے باپ کی حالت دیکھ کر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ باپ کو کھونے سے ڈر گیا تھا۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، مجھے عملی ثبوت چاہیے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بھائی کی امانت کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد زویا در بدر نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم اسے گھر سے نکال دو گے۔ عثمان صاحب نے زویا کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آپ جو حکم کریں گے میں کروں گا، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ حارث نے سر جھکا دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلا حکم اس کی زندگی کا بدل دے گا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم زویا سے نکاح کر لو۔ عثمان صاحب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی بم کی طرح کمرے میں پھٹے۔ کمرے میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ حارث کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت اور صدمے سے طاہر ابو کو دیکھنے لگی۔ جس شخص سے وہ پناہ مانگتی تھی اس کے ساتھ زندگی بھر کا بندھن۔ کیا بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زویا سے نکاح؟ یہ ناممکن ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حارث ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ بلند ہو گیا۔ کیوں ناممکن ہے؟ زویا میں کیا کمی ہے؟ وہ پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے اور خوبصورت بھی۔ اس سے بہتر لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، یہ میری خواہش ہے اور میرا حکم بھی۔ عثمان صاحب نے سختی سے کہا۔ لیکن بابا، میں اسے پسند نہیں کرتا، ہماری سوچ نہیں ملتی، یہ مجھ سے بہت مختلف ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ شادی زندگی بھر کا معاملہ ہے، جذبات کے تحت فیصلے نہیں ہوتے۔ حارث نے احتجاج کیا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اسے اس لڑکی سے باندھنا چاہتا ہے جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پسند نہ پسند شادی کے بعد بدل جاتی ہے۔ رہی بات خوش رہنے کی تو وہ تم پر منحصر ہے۔ اگر تم میری زندگی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون سے مروں، تو تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لینا کہ تمہارا باپ مر گیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا اگلا ہارٹ اٹیک جان لیوا ہو سکتا ہے۔ عثمان صاحب نے جذباتی وار کیا۔ یہ آخری حربہ تھا۔ طیبو پلیز، حارث بھائی تیار نہیں، آپ ان پر زور زبردستی مت کریں۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن پلیز حارث بھائی کی زندگی خراب مت کریں، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو اسے چھت سے پھینکنے کی دھمکیاں دیتا ہو۔ تم خاموش رہو زویا، یہ میرا اور تمہارے باپ کا پرانا فیصلہ تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تھیں تبھی یہ طے ہو گیا تھا۔ حارث تمہارے پاس صرف ایک رات کا وقت ہے، کل شام نکاح ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ عثمان صاحب نے کروٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ حارث سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے چاروں طرف سے دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ ایک طرف باپ کی زندگی اور دوسری طرف زویا احمد، وہ لڑکی جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ وہ گھٹن محسوس کرتے ہوئے غصے سے کمرے سے نکلا اور کوریڈور کی دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا، مگر دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ کیوں ہمیشہ یہ لڑکی میرے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے؟ آج اس کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن زویا احمد، اگر یہ نکاح ہوا تو میں تمہاری زندگی کا عذاب بنا دوں گا۔ تم موت مانگو گی اور تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تم پچھتاؤ گی تم حارث عثمان کی زندگی میں کیوں آئے۔ حارث نے دل میں عہد کیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر اس کے الفاظ پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ نفرت کی آگ جلد ہی کسی اور جذبے میں تبدیل ہونے والی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی نما گھر میں خوشیوں کے بجائے ایک عجیب سی سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ عثمان صاحب کی حالت رات بھر خراب رہی اور ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رکھا جائے گا۔ حارث رات بھر اپنے باپ کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شکستگی تھی جو اس جیسے انا پرست شخص کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ صبح کے 9 بجے جب عثمان صاحب نے آنکھ کھولی تو ان کی نظر سب سے پہلے حارث پر پڑی، جو ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ فیصلہ کیا کیا تم نے حارث؟ عثمان صاحب کی آواز کمزور مگر لہجہ پرعزم تھا۔ حارث نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید صبح ہونے تک بابا کا ارادہ بدل جائے گا، مگر وہ غلط تھا۔ بابا آپ مجھ سے میری زندگی مانگ لیتے تو میں ہنس کر دے دیتا، مگر آپ مجھے ایک ایسی قید میں ڈال رہے ہیں جہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ حارث نے آخری کوشش کے طور پر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ عثمان صاحب نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھے زندگی دینا چاہتے ہو یا موت۔ حارث نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور شکست تسلیم کر لی۔ ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ میں نکاح کروں گا زویا سے، لیکن یاد رکھیے گا یہ صرف ایک سمجھوتا ہوگا، کوئی رشتہ نہیں۔ حارث کے الفاظ میں پوشیدہ تلخی عثمان صاحب محسوس کر سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ یہ برف پگھل جائے گی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، جاؤ تیاری کرو، مغرب کے بعد نکاح ہے۔ حارث وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا تو اس کا سامنا زویا سے ہوا جو چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ حارث کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پیالیاں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ حارث نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا اور اس کے قریب جا کر رک گیا۔ مبارک ہو زویا احمد، آخر کار تم اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گئی۔ حارث کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ زویا نے خوف زدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ حارث بھائی میرا یقین کریں، میں نے طیبو سے کچھ نہیں کہا، میں تو خود اس فیصلے سے بس کروں۔ یہ ڈرامہ، حارث نے غرا کر اس کی بات کاٹی۔ تمہاری یہ مظلومیت بابا کے سامنے چلتی ہوگی، میرے سامنے نہیں۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، نہ تو تیار رہنا۔ میں تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بنا دوں گا کہ تم اس دن کو کوسو گی جب تم اس گھر میں آئی تھی۔ حارث نے اسے کاندھے سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا دیوار سے لگ کر کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ثابت ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی گھر میں
ڈرائنگ روم کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دے دی گئی۔ زویا کو اس کی تائی امی نے تیار کیا تھا۔ سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ عثمان صاحب ویل چیئر پر بیٹھ کر ہال میں آئے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور نکاح کی کارروائی شروع کی۔ زویا بنت احمد کے آپ کو حارث ولد عثمان کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی تو زویا کے لب سلے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں قالین کے ڈیزائن میں الجھی ہوئی تھیں۔ تائی امی نے اس کا کاندھا ہلایا۔ بولو بیٹی، تائی ابو کی طرف دیکھو۔ زویا نے نظر اٹھا کر عثمان صاحب کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں امید اور پیار تھا۔ اس نے بمشکل اپنے لرزتے ہونٹوں کو جنبش دی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنی گئی۔ پھر یہی سوال حارث سے کیا گیا۔ حارث نے ایک نظر سامنے بیٹھی زویا پر ڈالی۔ اس وقت اسے زویا دنیا کی سب سے بری لڑکی لگ رہی تھی۔ قبول ہے، حارث نے سخت لہجے میں کہا اور قلم سے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگیں، مگر دو دلوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، بس زویا کو اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونا تھا جو حارث کا تھا۔ تائی امی اسے لے کر حارث کے کمرے تک گئی۔ جا میری بیٹی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ حارث تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کا دل جیت لینا۔ تائی امی نے اسے دعا دی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ زویا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ یہ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ دیواروں پر گرے رنگ کا پینٹ تھا اور فرنیچر سیاہ رنگ کا تھا جو حارث کے مزاج کی عکاسی کرتا تھا۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جو اس ماحول میں مذاق لگ رہی تھیں۔ زویا دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ حارث اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور کرسی پر اچھال دیے۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی زویا پر پڑی جو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھو یہاں سے، حارث کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ زویا سہم کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، یہ میرا روم ہے اور میرا بیڈ ہے۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا اور جھٹکے سے دور کیا۔ زویا لڑکھڑا کر صوفے کے پاس جا گری۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ میرے بابا کی خوشی کے لیے اگر تم سے نکاح کر ہی لیا ہے تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میرے لیے تم صرف ایک بوجھ ہو جسے میرے کاندھوں پر زبردستی لاد دیا گیا ہے۔ حارث کے ایک ایک لفظ میں نشتر کسی چبھن تھی۔ زویا کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مکمل طور پر اس کے ہونٹوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں نے بھی تائی ابو کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کی زندگی برباد کرنے کا۔ زویا نے روتے ہوئے پہلی بار اپنی صفائی پیش کرنے کی جرأت کی۔ حارث جو شیشے کے سامنے کھڑا گھڑی اتار رہا تھا ایک دم مڑا اور 2 قدم میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ زبان چلتی ہے تمہاری؟ اس نے زویا کو جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ زویا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ جو تم مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ میرے سامنے نہیں چلے گا۔ تمہارا مقام اس گھر میں اب وہی ہے جو تم چاہتی تھی، ایک قیدی کا۔ آج کے بعد تم اس کمرے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی اور اس بیڈ پر سونے کا تو سوچنا بھی مت۔ تمہاری جگہ وہ صوفہ ہے۔ حارث نے حقارت سے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ زویا کھانستے ہوئے پیچھے ہٹی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ بچپن سے جانتی تھی آج اس کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ حارث نے لائٹس آف کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف زیرو کا بلب جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی میں زویا کا لرزتا ہوا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے روئے جا رہی تھی۔ اگر میں کمرے سے باہر نکلی تو تائی امی اور تائی ابو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ مجھے صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ زویا نے دل میں سوچا اور اپنے آنسو پہنچے۔ اس نے صوفے پر رکھے کشن کو سیدھا کیا اور وہیں سکڑ کر لپٹ گئی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا اسے چبھ رہا تھا مگر اس تکلیف سے بڑی تکلیف اس کے دل میں تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب حارث کی آنکھ کھلی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھانے لگا تو اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ زویا اسی طرح انہی کپڑوں میں ملبوس صوفے پر ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ وہ نیند میں بھی کسی معصوم بچی کی طرح سسک رہی تھی۔
حارث پانی پیتے پیتے رک گیا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر سیدھی زویا کے چہرے پر آ رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کزن تھی جو اب اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی بن چکی تھی۔ حارث کچھ لمحے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ نفرت جو کچھ دیر پہلے لاوے کی طرح سے ابل رہی تھی، اب کچھ ٹھنڈی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے میری زندگی میں اذیت بن کر رہی ہے۔ اس نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں کہ یہ معصوم ہے؟ حارث نے اپنا سر کو جھٹکا اور غصے سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ وہی زویا ہے جس نے اس کی آزادی چھینی ہے۔ وہ دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنی پشت زویا کی طرف کر لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اسے بار بار زویا کو وہ خوفزدہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ اسے چھت سے گرانے کی دھمکی دے رہا تھا، اور پھر ابھی جب وہ صوفے پر سمٹی پڑی تھی۔ انسان کا دل بھی عجیب شے ہے، نفرت کرتے کرتے کب موم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حارث ابھی اس بات سے انجان تھا کہ جس لڑکی کو وہ بوجھ سمجھ رہا ہے وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے والی ہے۔ صبح صادق کا وقت تھا، اذان کی آواز پر زویا کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، گردن میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں بلکہ حارث کا کمرہ ہے۔ حارث ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ زویا نے آہستگی سے اٹھ کر جوتے پہنے اور واش روم کی طرف بڑھی۔ اسے حارث کے جاگنے سے پہلے تیار ہونا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبح صبح پھر کوئی تماشا ہو۔ اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنسو پھر سے بہنے لگے۔ یا اللہ میرے لیے امتحان آسان کر دے، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے۔ میں یتیم ہوں اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ حارث کے کپڑے بھی خراب تھے۔ اس نے خاموشی سے حارث کی الماری کھولی۔ الماری میں کپڑے سلیقے سے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے حارث کے لیے ایک صاف سوٹ نکالا اور پریس کرنے کے لیے استری سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ وہ حارث کا غصہ کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بحث یا لڑائی سے حالات مزید بگڑیں گے۔ ابھی وہ قمیص استری کر ہی رہی تھی کہ اسے بیڈ پر ہلچل محسوس ہوئی۔ حارث کروٹ بدل رہا تھا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ حارث نے آنکھیں کھولیں تو سامنے زویا کو کام کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے ذہن میں رات والا غصہ دوبارہ لوٹ آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حارث نے بھاری آواز میں پوچھا۔ زویا کے ہاتھ سے استری چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ آپ کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ آپ کو یونیورسٹی جانا ہوگا نا؟ زویا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ حارث غصے سے اٹھ کر بیٹھا۔ تائی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو استری شدہ کپڑے پسند ہیں اور صبح آپ کو دیر ہو جاتی ہے۔ میں تو بس مدد کر رہی تھی۔ مدد؟ حارث نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے تمہارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ یہ جو تم نیک بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہو نا، اسے بند کر دو۔ حارث بیڈ سے اترا اور زویا کے قریب جا کر اس کے ہاتھ سے قمیض چھین لی۔ آج کے بعد میرے کاموں میں مداخلت مت کرنا۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اور پہلے بھی کرتا تھا۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی جواب دینا جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ حارث واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ زویا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ ناشتے کی میز پر بھی حارث نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ عثمان صاحب نے جب ان دونوں کو اکٹھے آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ زویا بیٹی حارث کو چائے بنا کر دو، تائی امی نے محبت سے کہا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے چائے انڈیلی اور حارث کے آگے رکھی۔ حارث نے کپ اٹھایا تو اس کی انگلیاں زویا کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ زویا نے کرنٹ لگنے کے انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو حارث نے اسے گھور کر دیکھا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ حارث آج جلدی گھر آ جانا، شام کو تمہارے سسرال والوں کی طرف سے دعوت ہے، مطلب زویا کے ماموں آ رہے ہیں۔ عثمان صاحب نے کہا۔ بابا مجھے کام ہے، میں کوشش کروں گا، حارث نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کوشش نہیں حارث، تمہیں آنا ہوگا۔ زویا کی خوشی کا خیال رکھنا اب تمہارا فرض ہے۔ عثمان صاحب کی بات پر حارث کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرض، یہ لفظ حارث کو چبھ رہا تھا۔ جی بابا آ جاؤں گا، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ زویا سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا مگر ہر راستہ واپس اسی کی طرف آ رہا تھا۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نفرت کا سفر اسے کس منزل پر لے جائے گا، مگر فی الحال اس کے دل میں صرف غصہ تھا۔ زویا کے لیے اس غصے کو سہنا بہت مشکل ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب حارث سو کر اٹھا تو کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ نے کمرے کو روشن رکھا تھا۔ حارث نے اپنی پیشانی مسلی اور سائٹ پر دیکھا تو زویا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے سکون کا سانس لے کر شکر ہے صبح اس منحوس چہرے کا دیدار نہیں کرنا پڑا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گیا اور جب باہر نکلا تو بیڈ پر استری شدہ کپڑے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ حارث کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے کل رات زویا کو منع کیا تھا کہ اس کے کاموں میں دخل نہ دے، لیکن یہ لڑکی شاید باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے کپڑے اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ زویا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت ہی فریش لگ رہی تھی۔ حارث نے اسے دیکھتے ہی کپڑے بیڈ پر پھینکے اور دھاڑا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا زویا، میرے کاموں کو ہاتھ مت لگانا، مجھے تمہارے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث کی آواز میں وہی پرانی نفرت تھی۔ زویا نے سہم کر چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا حارث بھائی، یہ بس میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اور پہلے بھی کرتا تھا؟ تمہارے آنے سے میں اپاہج نہیں ہو گیا۔ حارث نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی اور اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، زویا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ حارث اس کے لہجے میں آنے والی تبدیلی کو نوٹ کر کے حیران ہوا۔ کل تک جو لڑکی اس کے سامنے بولتی نہیں تھی آج اسے حقوق یاد دلا رہی۔ اوہ اچھا، تو اب تم مجھے حقوق اور فرائض سکھاؤ گی؟ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا اب تمہاری زبان کو؟ کیا تم نے میرے بابا کو میری شکایت لگانا بند کر دی جو اب سیدھی میرے سامنے کھڑی ہو رہی ہو؟ حارث نے طنزیہ وار کیا تو زویا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی کرتی ہے، میری طرف سے اب آپ آدھی رات کو آئیں یا صبح آئیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو اپنی زبان پر تالا لگا لیا ہے۔ آپ خوش رہیں اپنی زندگی میں، زویا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور پلٹنے لگی۔ حارث کو اس کی یہ بے نیازی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر زویا کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی حارث کے سینے سے آ ٹکرائی۔ حارث نے اسے خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ تمہیں فرق پڑنا چاہیے زویا، کیونکہ تم نے ہی میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا۔ تم جانتی ہو میں اس وقت رات کو لیٹ کیوں آتا تھا؟ حارث کی گرفت اور اس کی زبان پر سخت ہوئی۔ زویا کی سانسیں اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اٹک رہی تھیں۔ مجھے نہیں جاننا، آپ چھوڑیں مجھے، زویا نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، آج تمہیں سننا پڑے گا کیونکہ تم نے مجھے پورے گھر میں ایک نشئی مشہور کر دیا ہے۔ حارث نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے راز فاش کیا۔ میں کوئی نشہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں کسی آوارہ گردی میں تھا۔ میرے ایک بہت قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے آیا ہوا ہے اور اس کا یہاں کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال جاتا تھا۔ میں راتوں کو جاگتا تھا اس کی تیمارداری کے لیے، اور تم نے اور تمہاری چھوٹی سوچ نے مجھے نشئی بنا دیا۔ حارث کے الفاظ سن کر تو زویا ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ حارث غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، تبھی اس کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ حارث مجھے واقعی نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ زویا کی آواز پھر آ گئی تو حارث نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اس کے اتنے قریب تھی کہ حارث اس کی گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ معافی مانگنے سے کیا میرے بابا کے دل سے وہ بات نکل جائے گی جو تم نے ڈالی ہے؟ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ حارث کا لہجہ اب دھیما مگر سرد تھا۔ میرا بازو چھوڑ دیں حارث، درد ہو رہا ہے، زویا نے بمشکل کہا۔ اس کی کلائی حارث کی مضبوط گرفت میں دکھ رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کر لو گی تم؟ اس وقت تم میرے کمرے میں ہو اور میری بیوی ہو، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میرا حق ہے۔ حارث کے الفاظ میں ایک عجیب سی وارننگ تھی۔ زویا نے خوف سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حارث کی نظروں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے زویا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کے ماتھے سے پسینے بہنے لگے۔ زویا کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر حارث کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ڈر گئی؟ حارث نے سرغوشی کی۔ اس نے آہستہ سے زویا کا بازو چھوڑ دیا۔ جا یہاں سے،
اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ زویا کو جیسے رہائی ملی، وہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ حارث وہیں کھڑا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا جس سے اس نے زویا کو چھوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زویا کے قریب ہونے پر اسے کراہیت نہیں بلکہ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ حارث نے سر جھٹکا۔ نہیں حارث، تم اس جذباتی لڑکی کے جال میں نہیں آ سکتے۔ یہ صرف ہمدردی حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور تیار ہونے لگا، لیکن آئینے میں اسے اپنا عکس قدرے پرسکون لگا، شاید اس لیے کہ اس نے زویا کے سامنے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ دن گزر گیا۔ زویا نے پورا دن خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھا تاکہ اس کا سامنا حارث سے نہ ہو۔ تائی امی اس کے کام سے بہت خوش تھیں، لیکن زویا کا دھیان بار بار صبح والی گفتگو کی طرف جا رہا تھا۔ اسے حارث پر ترس آنے لگا تھا کہ اس نے بلا وجہ اس پر شک کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حارث ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ اللہ خیر کرے، اب تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی غلط کام میں نہیں ہوتے، پھر بھی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ زویا بڑبڑائی اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور حارث کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ زویا نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز سیڑھیوں پر ابھری۔ زویا دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور وہ اپنے بائیں بازو کو دائیں بازو سے دبائے ہوئے تھا۔ حارث بھائی آپ؟ زویا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کی نظر حارث کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور قمیص کی آستین بھی خون آلود تھی۔ یا اللہ، یہ خون! کیا ہوا ہے آپ کو؟ زویا کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ حارث کا چہرہ درد سے سفید ہو رہا تھا، مگر اس کے تیور وہی پرانے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سی چوٹ ہے۔ چور مت مچاؤ، بابا جاگ جائیں گے، حارث نے بے رخی سے کہا اور اسے سائڈ پر ہٹانے کی کوشش کی، مگر زویا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا خون بہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معمولی چوٹ ہے؟ دکھائیں مجھے۔ زویا نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حارث نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر زویا کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو زویا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، حارث نے دانت پیس کر کہا۔ اسے ہمدردی سمجھیں یا کچھ اور، لیکن میں اس وقت آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ جائیں۔ زویا کا لہجہ حکمیہ تھا۔ حارث حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو اس کی اونچی آواز سے کانپ جاتی تھی آج اس پر حکم چلا رہی تھی۔ شاید درد کی شدت تھی یا زویا کی آنکھوں میں موجود سچی تڑپ۔ حارث نے مزاحمت ترک کر دی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زویا تیزی سے بھاگی اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی۔ وہ حارث کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کی آستینیں اوپر کی۔ بازو پر گہرا کٹ لگا تھا، شاید کانچ یا لوہا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو زویا کی جان خطا ہو گئی۔ اللہ، کتنا گہرا زخم ہے! آپ کو تو ہسپتال جانا چاہیے، ٹانکے لگیں گے۔ زویا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ روئی کے پھائے سے خود صاف کرنے لگی۔ اس کے آنسو حارث کے ہاتھ پر گرے تو حارث چونک اٹھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ زخم مجھے لگا ہے کہ تمہیں؟ حارث نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں میں رو کیوں رہی ہوں؟ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو کہ آپ کی تکلیف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ زویا نے روتے ہوئے کہا اور دوا لگا کر پٹی باندھنے لگی۔ کیوں ہوتی ہے تمہیں تکلیف؟ میں نے تو کبھی تم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہمیشہ تمہیں دھتکارا ہے۔ حارث کی نظریں زویا کے جھکے ہوئے سر پر تھیں۔ اسے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کی تکلیف بیوی کی تکلیف ہوتی ہے، زویا نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے جملے نے حارث کے دل میں جمی نفرت کی برف کو پگھلا دیا۔ وہ خوبصورت لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی تو شروع سے اس سے نفرت کرتا آ رہا تھا، لیکن آج اس لڑکی کو اپنی کیئر کرتے دیکھ کر اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک نرم سا گوشہ پیدا ہوا۔ بس ہو گیا، اب ہاتھ مت لگائیے گا، میں دودھ میں ہلدی ڈال کر لاتی ہوں۔ زویا نے پٹی مکمل کی اور اٹھنے لگی۔ زویا، حارث نے اچانک سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو زویا وہیں رک گئی۔
اس نے سوالیہ نظروں سے حارث کو دیکھا۔ حارث کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو کل رات تک تھی۔ شکریہ، حارث نے بمشکل کہا۔ یہ اس کی انا کے لیے ایک بہت بڑا لفظ تھا۔ زویا کے لبوں پر ایک ہلکی سی پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ حارث اپنی پٹی والے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ اسے آج زویا کی موجودگی اپنے کمرے میں بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات حارث کو نیند بہت سکون سے آئی کیونکہ کوئی تھا جو اس کی فکر کرنے والا جاگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح زویا کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حارث بھی تیار تھا، حالانکہ اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا تو عثمان صاحب نے اس کے ہاتھ پر پٹی دیکھی۔ یہ کیا ہوا حارث؟ کچھ نہیں بابا، بس دروازے میں ہاتھ آ گیا، حارث نے جھوٹ بولا۔ زویا نے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ ناشتے کے بعد جب زویا اپنا بیگ اٹھا کر نکلنے لگی تو حارث نے چابی اٹھائی۔ آؤ میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، رکشا آ گیا ہوگا، زویا نے جلدی سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حارث پھر سے کوئی تانا نہ دے دے۔ میں نے کہا نا بیٹھو گاڑی میں۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ زویا حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا میرے ساتھ جانے میں کوئی پرابلم ہے یا ڈر ہے کہ میں تمہیں راستے میں ہی گرا دوں گا؟ حارث نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے ہلکا سا مذاق کیا تو زویا نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو بہت سے کام ہوتے ہیں نا، اور آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہے۔ کام تو ہیں، لیکن بیوی کو کالج چھوڑنا بھی تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حارث نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حارث نے اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور حارث خوش تھا کہ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی ہے اور ان کے درمیان جمی ہوئی خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ خوشگوار لگنے لگی تھی۔ زویا کو لگا جیسے اس کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ گاڑی کالج کے گیٹ پر رکی تو زویا نے بیلٹ کھولتے ہوئے حارث کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ تھی جو زویا کے لیے بالکل نئی تھی۔ حارث کا رویہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اتنا بدل گیا تھا کہ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کالج نہیں جانا کیا؟ حارث نے اس کی حیران نظروں کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک اپنائیت تیر رہی تھی۔ نہیں، بس میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ زویا نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ حارث اسے گیٹ کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا ایک سکون اتر آیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی زندگی کا عذاب سمجھتا رہا تھا وہ تو حقیقت میں کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ حارث نے گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر سارا راستہ مسکراہٹ کھیلتی رہی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حارث کا رویہ زویا کے ساتھ نرم ہوتا گیا۔ محبت ہولے ہولے ان کے درمیان اپنی جگہ بنا رہی تھی، لیکن قدرت کو شاید ان کی محبت کا امتحان لینا منظور تھا۔ کچھ دن بعد جب زویا کالج سے واپس لوٹے تو اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ شام ہوتے ہوتے اس کا جسم بخار سے تپنے لگا اور وہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ رات کو جب حارث آفس سے واپس آیا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو زویا کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا جو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ حارث پریشانی کے عالم میں تیزی سے اس کے قریب گیا۔ زویا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حارث نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح سے تپ رہا تھا۔ حارث کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنا تیز بخار؟ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ حارث نے اسے جھنجھوڑا۔ زویا نے بمشکل آنکھیں کھولی مگر بخار کی شدت نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ خواب اور حقیقت کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ اس کے لاشعور میں چھپا خوف زبان پر آ گیا۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی حارث، مت جاؤ۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے حارث کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے الفاظ سیدھے حارث کے دل پر جا کر لگے۔
حارث کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس لڑکی نے اتنی نفرت سہنے کے باوجود اسے اپنے دل میں بسایا ہوا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں کہیں نہیں جا رہا زویا، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ حارث نے سرخوشی کی، مگر زویا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے پھینک دیں گے، وہ مجھ سے نفرت کرتے۔ زویا کے خوفزدہ الفاظ نے حارث کو اندر تک شرمندہ کر دیا۔ اسے اپنے ماضی کا رویہ یاد آیا جب وہ چھت پر اسے خوفزدہ کرتا تھا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں تو خود کو معاف نہیں کر پا رہا زویا، تم مجھے معاف کر دو۔ حارث نے زویا کا کمزور اور گرم ہاتھ اٹھایا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر زویا کی ہتھیلی پر گرا۔ حارث نے فوراً فیصلہ کیا اور زویا کو بازو میں اٹھا لیا۔ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہوگا۔ حارث اسے لے کر تیزی سے ہسپتال روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ٹینشن کی وجہ سے حالت بگڑ گئی ہے۔ حارث پوری رات اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت جب زویا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ سامنے کرسی پر حارث سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حارث، زویا نے دھیمی آواز میں پکارا تو حارث نے فوراً سر اٹھایا۔ زویا کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، کیسی طبیعت ہے آپ؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ حارث کے لہجے میں اتنی فکر مندی تھی کہ زویا حیران رہ گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہم یہاں کب آئے؟ رات کو تمہاری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا، حارث نے جذباتی انداز میں کہا۔ تو زویا کے دل کو سکون سا آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حارث اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد حارث نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا۔ وہ لڑکا جو کبھی ذمہ داریوں سے بھاگتا تھا اب اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا۔ حارث زویا سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام حارث نے زویا کو فون کر کے کہا کہ وہ آج جلدی گھر آئے گا اور اسے تیار رہنے کا کہا۔ زویا نے اپنی الماری سے سب سے خوبصورت نیلا لباس نکالا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ حارث کے ہاتھ میں پھول تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زویا پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ زویا اسے دیکھ کر شرماتے ہوئے مسکرائی تھی۔ حارث سحر زدہ سا چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ زویا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حارث نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ انگلی سے اوپر اٹھایا۔ آج تک میں نے چاند کو آسمان پر دیکھا تھا، لیکن آج تو وہ میرے کمرے میں اتر آیا ہے۔ حارث کی بھاری آواز تھی۔ زویا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ آپ بھی نہ، زویا نے نظریں چرانا چاہیں، مگر حارث نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے زویا کو کاندھوں سے تھام کر خود کے قریب کیا اور اس پر جھکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں زویا، اتنی خوبصورت لڑکی میری کزن تھی اور میں ہمیشہ جیسی میں ہی رہا۔ میں نفرت کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا، جو مجھے تمہاری اچھائی دکھائی نہیں دی۔ اب جب تم میری بیوی بن چکی ہو تو لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین لڑکی یہی ہے۔ حارث کے اعتراف نے زویا کی آنکھوں میں نمی لا دی۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی ہی تھی حارث، بس آپ نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ زویا کی آواز بھر آ گئی۔ جانتا ہوں میں بہت برا تھا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ چھت والے واقعے سے لے کر نکاح کی رات تک میں نے ہر لمحہ تمہارا دل دکھایا، لیکن اب میں اپنی باقی زندگی تمہاری خوشیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو زویا کی روح پر لگا تھا اور حارث کی نفرت محبت میں بدلی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو میرا نصیب بنا دیا تو پرانی باتیں میں بھول گئی، زویا نے مسکرا کر کہا۔ حارث نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس نے انگوٹھے سے زویا کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں
آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی چمکے گی، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ حارث کی نظریں زویا کے لبوں سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں گئیں۔ وہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔ تمہارے ساتھ لگتی ہے یہ محبت زویا، حارث نے جذب سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنی پیشانی سے لگا دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ محبت تھی، حارث نے سرگوشی میں بولا، جو چھت سے شروع ہو کر دل میں گر گئی ہے۔ میں نے تمہیں نیچے گرانے سے ڈراتا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو سیدھا میرے دل کی گہرائیوں میں گرو گی۔ زویا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے وہاں دنیا کا سب سے محفوظ حصار محسوس ہوا۔ اور اگر میں گر جاتی تو؟ زویا نے شرارت سے پوچھا۔ تو میں بھی پھر تمہارے ساتھ ہی گر جاتا، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ حارث نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار سخت کر دیا۔ ان دونوں کی قربت حلال تھی اور کمرے کی فضا میں محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ زویا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے مکمل طور پر اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ زویا شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ باہر کا موسم خوشگوار تھا، لیکن کمرے کے اندر کا موسم اس سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ دو بھٹکے ہوئے دل آخرکار اپنی منزل پا چکے تھے۔ نفرت کا سفر محبت کے ساحل پر آ کر تمام ہوا تھا، اور اب ان کے سامنے ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھے۔